بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں غازی اسلام ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کی مسند کے وارث مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مرکزی رہنما جناب رانا محمد شفیق خان صاحب سروری وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ رانا محمد شفیق خان صاحب سروری، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عصمت مصطفیٰ، تحفظ ختم نبوت، رانا محمد شفیق خان صاحب سروری۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وعالیت درجتہ فی علیین ووصفتہ فی کتابک المبین فقلت وانت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اما بعد، وہ آئے کہ جنہیں لکھیے رہنمائے کامل رہبر اکرم، وہ آئے کہ جنہیں کہیے زندگی کا محسن اعظم، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آئے۔ حضرات، مجھے برادر مکرم مولانا سرفراز فاروقی صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ وقت مختصر ہے، وقت مختصر ہے دین کے دشمنوں کا، دین بیزاروں کا۔ ہم لوگ سونے مدینے والے سے محبت کرنے والے اور صحابہ اکرام سے محبت کرنے والے ہرگز نہ میرد آنکھ کے دل زندہ شد بعشق، سب دست بر جریدہ عالم دوام ما۔ ہم مختصر بات بھی کریں گے تو بات انشاءاللہ العزیز چلتی رہے گی۔ کانفرنس اختتام پذیر ہو جائے گی، لیکن ہماری باتیں کانوں کے راستے دلوں میں یوں چمیں گی کہ دماغ گونجتے رہیں گے، اور پھر زبانوں کے ذریعے سے ان لوگوں کے کانوں تک پہنچتی رہیں گی جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں اپنی بات کو مختصر کروں گا، لیکن اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ ہمارا وقت پورا نہیں ہوا، ہمارا وقت مختصر نہیں، گفتگو مختصر ہے، وقت مختصر نہیں، کہ آنے والا وقت انشاءاللہ العزیز ہمارا وقت ہے، اسلام کا وقت ہے، مسلمانوں کا وقت ہے، پوری دنیا کے اندر مدینے والے کے سکے کو جمانے کا وقت ہے، اور صحابہ اکرام کی محبت کے پرچم کو لہرانے کا وقت ہے انشاءاللہ العزیز۔ ختم نبوت، آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز بھی ہے، امتیاز بھی ہے، آپ کی فضیلت بھی ہے، آپ کی شان اور شوکت بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے
ختم نبوت کا تاج صرف ایک سر کے لیے بنایا تھا، اور وہ سر اقدس کسی اور کا نہیں، کائنات کی اس عظیم ترین ہستی کا ہے کہ جس سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ مضت الدہور وما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ أَتَا فَأَجَزْنَ عَن نُّظَرَائِهِ۔ صدیاں بیت گئیں، زمانے لگ گئے، کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہ ہوا، اور جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے، اب قیامت قائم ہو جائے، کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ عدیم النظیر ہیں، بے مثال ہیں، لاجواب ہیں، آپ جیسا کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے کائنات کے اس امام، خاتم النبیین، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار کے بارے میں قسم کھاتے ہوئے، اور قسم بھی کھائی تو سونے کی زندگی کی قسم کھائی، کہا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ سونے تیری عمر کی قسم۔ اور حضرات، قسم کھائی جاتی ہے زور بیان کے لیے، قسم کھائی جاتی ہے دلیل کے طور پر، قسم کھائی جاتی ہے چیلنج کے لیے، اور قسم کھائی جاتی ہے گواہی کے طور پر۔ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے سامنے صرف ایک ہی ہستی کی قسم کھائی ہے، اور وہ ہستی آمنہ کے لال کی ہستی ہے، مدینہ کے تاجدار کی ہستی ہے۔ 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، صرف ایک ہستی کی قسم کھائی ہے، صرف ایک ہستی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کائنات میں سب سے بڑھ کر مفسر رسول، کہ جن کے لیے سونے نبی نے تعویل و تفسیر قرآن کی دعا کی تھی، اور جو رشتے میں سونے نبی کے فرسٹ کزن، اسی طرح فرسٹ کزن سگے چچا داد، جس طرح امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ جانتے ہو اللہ نے ساری کائنات میں سے قسم کھانے کے لیے اگر چنا ہے تو آمنہ کے لال کو کیوں چنا ہے؟ ما خلق اللہ نفسا اکرم علی اللہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اللہ کے ہاں نبی کریم سے بڑھ کر کوئی کرامت والا، بزرگی والا، اکرام والا، تکریم والا، احترام والا ہے ہی نہیں۔ حضرات، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ سے پہلے 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبی تشریف لائے۔ ہر نبی، ہر رسول کسی خاص قوم کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے، محدود وقت کے لیے آیا، اور ایسا بھی ہوا کہ ایک ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی بھی ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل بھی نبی ہیں، حضرت اسحاق بھی نبی ہیں، بتیجے حضرت لوط بھی نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کے سگے بھائی حضرت ہارون بھی نبی ہیں، اور یوشع بن نون بھی نبی ہیں، حضرت عیسیٰ کے ساتھ ساتھ ان کے سگے خالہ زاد حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ ہر نبی خاص قوم کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے، محدود وقت کے لیے آیا۔ اس وقت دنیا میں 3 ہی اقوام اور 3 ہی طبقات ایسے ہیں جن کو معلوم ہے کہ ان کے نبی کون تھے۔ ایک جوش یہودی، دوسرے نصرانی عیسائی، اور تیسرے مسلمان۔ آپ دیکھیے، بائبل کا مطالعہ کریں،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب 5 کتابیں ہیں تورات کا آج موجود نہیں. سفر تکوین، سفر احبار، سفر خروج، سفر اعداد اور سفر تثنیہ، یعنی کتاب تکوین، کتاب احبار، کتاب خروج، کتاب عدد اور کتاب استثناء، ان 5 کتابوں کا مطالعہ کریں، بالخصوص کتاب خروج کا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار ایک ہی بات دہراتے ہیں کہ مجھ کو بھیجا گیا ہے بنی اسرائیل کی حال تزار کو بہتر کرنے کے لیے. میں آیا ہوں اسرائیل کے گھرانے کی بہتری کے لیے. اپنے آپ کو صرف بنی اسرائیل تک محدود کر رہے ہیں. سلاطین کی کتاب پہلا حصہ باب نمبر 8 آیت نمبر 16 اور 17 میں حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ میرا باپ اسرائیل کے تخت پر بیٹھا، اس کی خواہش تھی کہ اسرائیل کے خدا کا کوئی گھر بنے. پھر میں اپنے باپ کے بعد اس تخت پر بیٹھا اور میں نے بنی اسرائیل کے خدا کا گھر بنایا، یعنی ہیکل سلیمانی، جسے ہم بیت المقدس، بیت المقدس یا بیت المقدس کہتے ہیں. یعنی حضرت سلیمان اور حضرت سلیمان کے والد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام دونوں بنی اسرائیل کے نبی تھے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام متی کی انجیل باب نمبر 15 آیت نمبر 24 اور 25 میں ہے، ایک عورت آئی کہ میری بیمار بیٹی کو شفا مل جائے، دعا کیجئے. کہا کہ میں صرف بنی اسرائیل کی، اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف آیا اور یہ مناسب نہیں کہ میں لڑکوں کی روٹی چھین کر کتوں کے آگے پھینک. اسی طرح متی کی انجیل باب نمبر 10 آیت نمبر 5، 6 اور 7 میں اپنے شاگردوں سے کہا خبردار سامریوں کے شہر میں داخل نہیں ہونا، خبردار غیر اقوام کی طرف نہیں جانا، کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا، یعنی بنی اسرائیل تک. اور دوسری طرف آمنہ کے لال ہیں، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار ہیں. اللہ رب العزت نے کہا سونے اعلان کر دیجئے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. میں کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی مخصوص علاقے کے لیے نہیں، کسی محدود وقت کے لیے نہیں، اپنی بعثت سے لے کر قیامت تک کی ہر قوم کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر وقت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا. دوسری جگہ کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کائنات کے تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر کی حیثیت سے بھیجا گیا. اور تیسری آیت اس سے بھی زیادہ وسعت معنی رکھنے والی، کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میں سارے جہانوں کے لیے، یعنی اللہ رب العزت کہتے ہیں سونے ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. کیا ہے عالمین؟ العالمین الف لام استغراقی، عالمین جمع، مطلب کیا؟ عالم کی جمع ایک ہے عالم، یہ علماء کرام علم والے، ایک لام کی زبر کے ساتھ عالم. ہم اس کا معنی کرتے ہیں عموماً جہان. کیا ہے جہان؟ کس کو جہان کہا جاتا ہے؟ حضرات سنیں، ہر وہ چیز، ہر وہ شے، ہر وہ قوم، ہر وہ طبقہ، ہر وہ گروہ، بلکہ ہر وہ جذبہ جس میں اپنے وجود کی نمود کی صلاحیت، جو اپنے آپ کو نمایاں کر سکے، جو اپنے آپ کو ظاہر کر سکے، جو لوگوں کی نگاہ میں آ سکے،
جس کو حواس خمسہ میں سے کسی حادثے کے ذریعے سے محسوس کیا جا سکے، ہاتھ کے ذریعے سے محسوس کیا جا سکے، آنکھ کے ذریعے سے دیکھا جا سکے، جس کا علم لوگوں تک پہنچ جائے، ہر وہ چیز جس سے لوگ آگاہ ہو جائیں، اس کو لفظ عالم سے موسوم کیا جائے، اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ انسانوں کا عالم، جنات کا عالم، حیوانات کا عالم، ملائکہ کا عالم، حشرات کا عالم، جمادات کا عالم، نباتات کا عالم، مشرق کا عالم، مغرب کا عالم، یہ ہے جہاد کا عالم، شمال کا جنوب کا عالم، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم حشر، عالم دنیا، عالم ارضی، عالم سماوی، کیفیات کا عالم، کمیات کا عالم، تدبرات کا عالم، تصورات کا عالم، خیالات کا عالم، توہمات کا عالم، پھر اس سے بڑھ کر جذبات کے حوالے سے وجد کا عالم، شوق کا عالم، شباب کا عالم، اور سونا مدینے والا، سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اب کس کی ضرورت رہی ہے رہنمائی کے لیے کہ اس کو بھیجا جائے؟ یہ ہے مطلب ختم نبوت کا، کہ اس کائنات کے اندر مدینے والے کے آنے کے بعد کسی کی رہبری اور رہنمائی کی ضرورت رہتی نہیں۔ آپ پر دین کو مکمل کر دیا گیا۔ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، آسمانوں سے رہنمائی کی جو سچی باتیں نازل ہوا کرتی تھی، اب ان کی کوئی ضرورت نہیں، ساری ضروریات کو مدینے والے نے پورا کر دیا۔ یہ ہے مطلب ختم نبوت، کہ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، مت دیکھ کسی کا قول و کردار۔ یہاں دیگر مسالک کے علماء کرام بھی موجود ہیں۔ میں ایک بات عرض کرنی چاہتا، عزت سب کی، احترام سب کا، تکریم سب کی، لیکن یہ بات دلوں کے اندر جاگزی ہونی چاہیے، ذہنوں کے اندر جم جانی چاہیے کہ مدینے والے کے ہوتے ہوئے کسی اور کو واجب اطاعت، لائق اتباع ماننا ہی نہیں چاہیے۔ مجھے یاد ہے بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلی تھی، نظام مصطفیٰ کی تحریک، اس کے بعد ضیاء الحق آئے، بھٹو صاحب کو رخصت کر دیا۔ ان دنوں میں ربوہ کے اندر، جس کا نام آج کل چناب نگر ہے، قادیانی پوری دنیا کے ایک اجتماع کیا کرتے تھے، سالانہ اجتماع۔ ہر سال 25، 26، 27 دسمبر کو مرزائیوں کے خلاف چنیوٹ کے اندر تمام مکاتب فکر کی انہی دنوں میں 3 دنوں میں کانفرنس ہوا کرتی تھی، جس کا اہتمام مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ 1977 کی بات، تحریک نظام مصطفیٰ کے بعد کی 26 دسمبر کے روز حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دیگر قومی اتحاد کے رہنماؤں کے ساتھ وہاں گئے۔ ہم سرگودا میں پڑھتے تھے، وہاں سے آئے، اسٹیج پر تشریف فرما تھے مولانا مفتی محمود، مولانا تاج محمود، مولانا منظور احمد چنیوٹی، مولانا محمود احمد رضوی، شیعہ کے عین غین قراروی، نام تھا علی غضنفر قراروی، خاکسار تحریک کے خان اشرف خان اور علماء بھی موجود تھے۔ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے علماء کرام کو مخاطب کر کے کہا، اے علماء کرام، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، سینے پہ ہاتھ رکھ کر اس کا جواب دیں کہ مرزائیوں نے مرزا کو نبی مان کر، مرزائیوں نے مرزا کو نبی مان کر پھر مدینے والے کے مقابل اس کی بات کو مانا، وہ تو ہو گئے کافر۔ اور اگر کوئی شخص کسی امام کو، کسی پیر کو، کسی بزرگ کو
نبی بھی نہ مانے پھر مدینے والے کے مقابل اس کی بات کو مانے، اس کو کیا کہنا چاہیے؟ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کہ دین مدینے والے کی حیات مبارکہ میں مکمل ہو گیا۔ اب کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جس کی بات کو اسی طرح دین قرار دیا جائے جس طرح مدینے والے کی بات کو دین قرار دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں فتنے کا آغاز ہوا۔ مدعی یہ نبوت دو ابرے، ایک اسود انسی، ایک مسیلمہ۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا رد بھی کیا، مذمت بھی کی، اور ان کی بے گنی کے لیے صحابہ اکرام کو حکم بھی دیا۔ آپ کی حیات مبارکہ میں اسود انسی کی خبر پہنچی وحی کے ذریعے سے کہ فیروز دہلوی نے اس کو ہلاک کر دیا ہے۔ خبر بعد میں پہنچی، لیکن سونے نبی نے وحی کے ذریعے سے اپنے صحابہ کو پہلے خوشخبری سنا دی تھی۔ آپ نے مسیلمہ کا نام مسیلمہ کذاب رکھا، اور حضرات نبی پاک کی 83 لڑائیاں ہوئی ہیں جنہیں غزوات اور سرایا کہا جاتا ہے۔ ان 83 لڑائیوں کے اندر 259 صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے، صرف 259، اور دوسری طرف سے ہلاکتوں کی تعداد 759 تھی۔ صرف مسیلمہ کذاب کے خلاف جو مارکہ آرائی ہوئی اس میں 1200 کے قریب صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے، 1200 کے قریب۔ 70 کے قریب وہ صحابہ اکرام تھے جو قرآن کے حافظ تھے۔ اتنا بڑا اہم کام ہے، یہ عقیدہ ہے ختم نبوت، یہ اتفاقی ہے، یہ یقینی اتفاقی ایسا کہ مسلمان مختلف مسالک میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف طبقات میں بٹے ہوئے ہیں، آپس میں 100 اختلافات ہیں، ہزار اختلافات ہیں، لیکن کوئی مسلمان کہلانے والا ایسا نہیں جو عقیدہ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا۔ سب کا اتفاق اور یقین ایسا کہ یہ قول امام احمد بن حنبل کا اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے نبوت کا، اس جھوٹے سے اس کے دعوے کی دلیل طلب کرنا بھی کفر، دلیل طلب کرنا بھی کفر، دلیل طلب کرنا بھی کفر۔ آپ کہیں گے دلیل طلب کرنا کیوں کفر؟ اس لیے کہ آپ دلیل طلب کر رہے ہیں، گویا آپ کے دل کے کسی کونے کے اندر، آپ کے دماغ کے کسی گوشے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سونے مدینے والے کے بعد بھی کوئی نبی بن کر آ سکتا ہے، اور اگر آپ کا یہ یقین اور ایمان ہے کہ سونے مدینے والے کے بعد کوئی نبی اور رسول بن کر نہیں آ سکتا، تو جیسے ہی کوئی دعویٰ کرے گا آپ فوراً کہیں گے تو کذاب ہے، تو دجال ہے، تو جھوٹا ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ مدینے والے کے بعد کوئی نبی بن کر آ سکتا ہے۔ دلیل کاہے کی طلب کرنی؟ حضرات اس بر صغیر کے اندر جب انگریز نے اسلام کی مرکزیت کو ختم کرنے کے لیے، مینوں اشارہ کر دیجیے 5 منٹ لیکن ہو گئے نا، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ میں صرف ایک بات عرض کرنی چاہتا ہوں، آج پاکستان میں یہ بڑی اہم بات ہے، بہت ضروری ہے، اور اگر یہ بات پہلے ہو چکی ہے، مجھے نہیں معلوم، نہیں ہوئی تو یہ سمجھ لیں یہ اس کانفرنس کا حاصل بھی ہے، پیغام بھی۔ پاکستان کے اندر قادیانی بہت کم ہے اس وقت، لیکن ان کے سہولت کار بہت زیادہ ہے۔ کوئی سیکولرزم کے نام پر، کوئی زمینی حقائق کے نام پر، کوئی انسانی حقوق کے نام پر کہتے کیا ہے؟ وہ بھی تو جی کلمہ پڑھتے، وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں نا، اذان وہی دیتے ہیں جو آپ دیتے ہیں،
کلمہ وہی پڑھتے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، پھر آپ ان کو برا کیوں کہتے ہیں؟ سنیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ پیارے نبی کے بعد مرزا قادیانی کی نبوت کا اعلان کرتے ہیں اور لوگوں پر اصرار کرتے ہیں کہ اس کو مانا جائے۔ ہم اس کو مہذب انسان ماننے کے لیے تیار نہیں، نبی تو بہت دور کی بات۔ اور دوسری بات یہ، سپریم کورٹ کے اندر ایک کیس ہوا، ظہیر الدین بنام سرکار، اس کا نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 1993 کے اندر لارجر بینچ نے اس کا فیصلہ کیا تھا۔ کیس کا نمبر ہے ایس سی سپریم کورٹ MR 1718 1718 1718۔ وہ کیس یہی ہے کہ مرزائیوں نے ظہیر الدین کی مدعیت میں یہ رٹ کی تھی کہ ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں کلمہ پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے، ہم اذان دیتے ہیں، اذان سے منع کیا جاتا ہے، ہم مسجد بناتے ہیں، کہتے ہیں مسجد کا نام نہ دو، یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، یہ ہماری حق تلفی ہے۔ وہاں دلائل پیش کیے گئے، مرزا کی کتابوں کے حوالے پیش کیے گئے۔ مرزا کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ، جو اس کے کتابوں کا مجموعہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے روحانی خزائن۔ اس کی جلد نمبر 18 میں یہ کتاب موجود ہے۔ ساری کی ساری کتاب اس موضوع پر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آج کے دور میں محمد بھی میں ہوں، احمد بھی میں ہوں۔ وہ کہتا ہے محمد اور احمد سے مراد سونا مدینے والا نہیں، بلکہ وہ ہے جو قادیاں میں پیدا ہوا تھا۔ یہ بات اس نے اور کئی کتابوں میں لکھی، یہ تذکرہ کے اندر یہ بات، نشان آسماں کے اندر یہ بات، اور کئی کتابوں کے اندر ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر یہ سارے حوالے پیش کیے گئے۔ سپریم کورٹ نے، لارجر بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ تم لوگ 420 سے کام لیتے ہو، دھوکہ دیتے ہو، فراڈ کرتے ہو، اس لیے کہ کلمے کے اندر اور اذان کے اندر جہاں جہاں لفظ محمد آتا ہے تم اس سے مراد حجاز مقدس کی عظیم ترین ہستی نہیں لیتے، تم اس سے مراد مرزا غلام احمد لیتے۔ یہ بہت بڑی توہین ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گستاخی ہے۔ چہ نسبت خاک را بال میں پاک نہیں، چہ نسبت خاک بدرا بآل میں پاک، وہ آل میں پاک کہ جہاں پہنچ کر پاکیزگیاں بھی منت کرتی ہیں کہ ہم پر پاکیزگی کی مہر توثیق ثبت کر دی جائے۔ پاکیزگی کا آغاز جس سے ہوتا ہے اس کے ساتھ نسبت دیتے ہو اس افضل شخص کی کہ جس کے بارے میں اس کے بیٹے نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں کہ کانوں کو ہاتھ لگانے پڑتے، اور جس کے مرنے کے اوپر اس کے بیٹے نے سیرت المہدی میں اور اس کے سسر مرزا ناصر نے اپنی حیات ناصر کے اندر یہ لکھا ہے کہ غلاظت کرتے ہوئے گر پڑا، غلاظت کے اوپر، اپنی غلاظت کے اوپر لیٹرین کے اندر، اور وہیں اس کی جان جو ہے فرشتے نے قبض کی تھی۔ حضرات، ہم صرف یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ 1974 میں پوری پارلیمنٹ نے، اس وقت سیکولر جماعتیں پارٹیاں تھیں، وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور اپوزیشن لیڈر ولی خان، 7 یا 8 علماء تھے، باقی سارے سیکولر، لیکن پوری پارلیمنٹ نے ایک ممبر نے بھی اختلاف نہیں کیا تھا، اور پورے پاکستان کے مسلمانوں نے یکجا ہو کر دباؤ ڈالا تھا۔ اس وقت ہماری تعداد، مسلمانوں کی تعداد پاکستان کے اندر 9.5 پونے 10 کروڑ تھی۔ اب تو پاکستان کے مسلمانوں کی تعداد 24 کروڑ ہو چکی ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوچتا ہے
کہ پاکستان کے قانون میں سے مرزیت کے خلاف، قادیانیت کے خلاف جو شکے اور دفعات ہیں ان کو ختم کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم مرتے مر سکتے ہیں لیکن سونے نبی کی ختم نبوت پر حرف نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔